اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے مالدار اور اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے اور ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب تک جن سے کچھ لینا ہوتا وصول نہ کر لیتے تھے نہ ٹلتے تھے، اور اگر دیکھتے کہ اور کچھ وصول نہیں ہوتا تو کہتے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دو، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے، وہ قرضدار گھر میں نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے خاوند گھر میں نہیں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ ہاں، میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی گردن میرے پاس ہے، وہ اگر چاہے تو لے جائیں۔ آپ نے کہا اچھا وہی دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ گردن دے دی اور آپ وہ سری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور اسی طرح پر روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی، جب پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالے کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب کہنے لگے کہ واپس جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جو ڈوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں سب خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی دیکھیے یہ آپ کی بدبختی و شومی سے کیا ہو گیا۔ حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی اور کہنے لگے اے میری بیوی، تو گواہ رہے کہ میں آج ہر برے کام سے توبہ کر لی۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال و زر ان سے واپس لے لیں اور پھر سود پر نہ چلائیں۔ جمعہ کا روز تھا اور لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو تو آپس میں کہنے لگے دیکھو سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اسی طرح بدبخت ہو جائیں۔ جب یہ آواز حضرت حبیب کے کانوں میں پہنچی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کرائی اور کچھ پند و نصیحت بیان فرمائے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں کا حیا پلٹ ہو گئی اور آپ وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت راستے میں آپ کا مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ حضرت حبیب نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے۔ یہ کہا اور گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے اور انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہو جائیں۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے اے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی، تو نے اس کا اثر اپنی مخلوق کے دل میں پہنچایا اور میری نیک نامی مشہور کر دی۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہوئے۔ پھر حضرت نے جو مال جمع کیا تھا سب لوگوں کو بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 59۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور گناہ گار جب سچے دل سے تائب ہو جائے تو اس کی رحمت فوراً اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول سے محبت فرماتا ہے تو وضع اللہ القبول فی الارض کے مطابق خدائی کے دل میں اس کی محبت اور قبولیت پیروردہ فرما دی جاتی ہے اور سب اسے چاہنے لگتے ہیں۔ مثلاً حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہندوؤں تک کو دیکھا جو غوث الاعظم کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔